اگر آپ بھی اپنی زندگی میں وہ تمام خواہشات حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہیں تو آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ سب سے یہ نہیں کہوں گی کہ میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جس نے بھی میری اس خاص ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا اور اپنی زندگی میں اس قسمت چمکانے والی تسبیح کو صرف ایک بار پڑھ لیا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان اب غریب رہے گا، کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس اس تسبیح سے جڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں ویڈیو کے خاص اناؤنسمنٹ بھی ہے آپ سب کے لیے، تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہت پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تھوڑا سا ویلوگ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ میں اور میری سسٹر موسٹلی شاپنگ ہم اکٹھے ہی کرتے ہیں، تو یہ ہم شاپنگ کرنے گئے ہوئے تھے۔ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج آپ نے مکمل یقین اور دل کی گہرائیوں سے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے، کیونکہ آپ کی تمام خواہشات، آپ کی دلی مرادیں جو صدیوں سے آپ کے دل میں ہیں، اور وہ سب کچھ جو آپ کو کبھی نہیں ملا اور آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں، انشاءاللہ اس تسبیح کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اتنا نواز دے گی، اتنا نواز دے گی کہ آپ سجدے سے شکر کے سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھائیں گے۔ انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور ہوتا ہے جب انسان بہت خود کو تنہا محسوس کرتا ہے اور اکیلے بیٹھ کر دل بس چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے سن لے اور اللہ مجھے جلدی سے وہ سب کچھ دے دے جس کی تمنا میرے دل میں ہے۔ اکثر میں بھی ایسے کرتی تھی اور کرتی رہتی ہوں، اب بھی کرتی ہوں۔ جب مجھے ایک شدت سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے میں صرف اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ اللہ کو اپنے دل کا حال سناتی ہوں، اور اکثر اوقات میں رونے بھی لگ جاتی ہوں۔ روتی میں اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے، بس اب مجھے آخرت کے معاملات میرے لیے آسان فرمانا۔ تو اکثر اوقات ہم جب دعائیں مانگتے ہیں حقیقت میں ہمیں دعا مانگنا ہی نہیں آتی۔ اگر دعا مانگنی سیکھنی ہو تو کسی فقیر کو دیکھیں، اس کی آنکھیں سوال کرتی ہیں، اس کی فقیر کی درد اور تڑپ کو دیکھیں جو اس کی آنکھوں سے جھلک رہا ہوتا ہے۔ ہاتھ سوال کرتے ہیں، اس کے کپڑے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم سب بھی اللہ کے در کے سوالی ہیں، مگر ہم اس طرح سے نہیں مانگتے، نہ ہماری دعاؤں میں وہ تڑپ ہوتی ہے جو عرش کو ہلا کر رکھتے۔ اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دعا قبول مسجدوں میں ہوتی ہے یا پھر مدرسوں میں ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ دعا تب قبول ہوتی ہے جب انسان کا دل درد سے تڑپ رہا ہو، خواہ وہ ایک کمرے میں ہی بند کیوں نہ ہو۔ جب وہ اکیلا بیٹھ کر روتا ہے دعا مانگنے کا تب مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جب دنیا والوں نے ہمارا دل چکنا چور کر کے توڑ کے رکھ دیا ہوتا ہے تو اس دعا کی جو شدت ہوتی ہے اس کی تڑپ وہ صرف آپ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتے ہوتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں جب انسان سچے دل سے گڑ گڑا کر آنسو بہا کر التجا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے فلاں بندے نے میرا دل بہت بری طرح توڑ دیا ہے، یا اللہ میں اس چیز کی کمی کو اپنے اندر بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے نواز دے۔ یا کبھی انسان کسی شدید بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ تڑپ کر اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سنتی ہے، اور اتنے قریب سے انسان کو سنتی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ دولت، روزی، سکون، عزت، برکت یا کسی اور مسئلے مسائلوں سے گزر رہے ہیں تو دعا میں یہ سب کچھ لازمی مانگا کریں۔ جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس مانگا کریں۔ ہم لوگ اکثر پتہ کیا کرتے ہیں، جس کے پاس ذاتی گھر نہیں ہوتا تو وہ دعا پتہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ بے شک مجھے چھوٹا سا گھر دے دے، 2 مرلے کا گھر دے دے، اپنا گھر دے دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگا کریں۔ یقین کریں اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، یقین کریں وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس محبت کو سمجھیں کہ وہ اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس محبت کو سمجھیں کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میں نے اگر اس بندے کو یہ چیز دے دی جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرا بندہ تکلیف میں آ سکتا ہے، اس لیے وہ کبھی کبھی ہماری دعاؤں کو صحیح وقت پر قبول فرماتا ہے جب وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہو جاتی ہے۔ بس ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم صبر نہیں کرتے۔ ہمیں صبر رکھنا چاہیے، اللہ پر پکا یقین توکل رکھنا چاہیے کہ جو معاملات اس ٹائم چل رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہے، اور اکثر دعائیں ہماری نہیں قبول ہوتی، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی بہتری چھپی ہوتی ہے، بھلائی چھپی ہوتی ہے، مگر ہم انسان گنہگار ہیں، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دل و جان سے مانگے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی تو یہ لکھا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، تسبیحات کرنی ہے، پھر اللہ پاک بھی انسان کو وہ سب کچھ دیتا ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے۔ کیونکہ اکثر آپ نے لوگ دیکھے بہت زیادہ امیر لیکن وہ دعا بہت کم کرتے ہیں، اور اکثر تو وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے، قرآن پاک تو بہت دور کی بات ہے، جبکہ غریب لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی زیادہ
زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ امیر انسان اپنی تدبیروں کو سب کچھ سمجھتا ہے، جبکہ غریب انسان اپنی دعاؤں کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے غریب انسان کی نسلیں عروج تک جاتی ہیں اور امیر انسان کی نسلوں کو اکثر زوال آ جاتا ہے۔ اصل زندگی گزارنے کا مزہ پتہ تب مزہ آتا ہے جب آپ کے پاس سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی آپ کی زبان پر اللہ کا شکر ہو، ذکر جاری ہو اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ آپ کے دل میں ہو، وہ تڑپ آپ کے دل میں ہو۔ آپ اپنی زندگی میں آنے کا مقصد پہچانیں کہ زندگی میں ہم کرنے کیا آئے ہیں اور آخرت میں ہم نے جا کر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ تو اپنی زندگی کا جو انسان مقصد پہچان لیتا ہے نا، وہ اس دنیا کو فانی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے جو چیز انسان کو ملتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے لیے اچھے نصیب کی نیک کام کرنے کے لیے دعا مانگا کریں۔ آج جو تسبیح میں آپ سب کو بتانے جا رہی ہوں، عرش الہی کو اتنی تسبیح وہ پسند ہے، اس تسبیح کو تسبیح تمہید بھی بولتے ہیں، جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے جو میزان عمل میں بہت بھاری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اس تسبیح میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور قیامت کے دن نامہ اعمال میں وہ تسبیح سب سے زیادہ بھاری ہوگی۔ اگر کسی انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے تو وہ تسبیح ان گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور جب آپ اللہ کی پسند کے بندے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سب کو وہی عطا کرے گا جو آپ کی خواہش ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیحات، استغفر اللہ کرتے رہا کریں۔ وہ خاص تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، ڈیلی روٹین بنا لے تو آپ یقین کریں آپ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے، آپ کو اندازہ تک نہیں ہے۔ ورنہ آج تو دل میں سچے یقین کے ساتھ آئیے تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، نہیں تو اپنی زندگی میں ایک اس تسبیح کو لازمی پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ تسبیح کل قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں بہت بھاری ہوگی۔ ساتھ میں استغفر اللہ کو جاری رکھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ دونوں عمل آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کے خزانوں سے نواز دے گا۔ اللہ آپ کو اتنا رزق دے گا، کشادگی دے گا، برکت دے گا، آپ کی من چاہی مرادیں آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ بس اللہ کی ذات پر توکل رکھنا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے دیا، سب کچھ نواز دیا، الحمدللہ، اللہ کا جتنا سجدے پڑھ کر شکر ادا کرو اتنا کم ہے۔ اللہ آپ سب کو نوازے، اور سب سے بہترین زندگی وہ ہوتی ہے جس میں ذہنی سکون ہو، صحت ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر ٹائم گھر میں ہوتا رہے اور زبان پر ہوتا رہے۔ اپنی زندگی میں آنے کے مقصد کو انسان پہچان کر زندگی گزارے، دوسروں کی مدد کرے۔ تو میری سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہا کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں ویڈیو کے میں آپ سب کے ساتھ ایک خاص اناؤنسمنٹ یہ کرنی ہے کہ اگر کوئی بھی سسٹر یوٹیوب پر کام کرنے کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہے تو وہ مجھ سے ایک کمپلیٹ کورس لے لے جو میں نے آپ سب کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں آج کل کس طرح کے حالات چل رہے ہیں، بھائی کسی ریڑھی والے کو دیکھ لیں، باہر گھر میں کام کرنے والیوں کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ فقیر کی زندگی کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازے، لیکن آپ لوگ انڈیپینڈنٹ بنے، آپ لوگ محنت کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو ضرور عطا کرے گی۔ میں نے جس کو وہ کورس کیا الحمدللہ ان کے چینل گرو ہونا سٹارٹ ہو گیا، مونیٹائز میرا چینل ود ان منتھ ہوا، آپ سب کا بھی ہو جائے گا۔ بس کوشش جاری رکھیں، یقین جاری رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ اور مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا، میرے چینل کی ڈسکرپشن میں انسٹا لنک ہے، وہاں پر جا کے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے ایزیلی یہ کورس لے سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں سب لوگ کمائیں، کوئی کسی کا محتاج نہ رہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔